علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، آج کی کہانی مجھے ایک بہن نے انسٹاگرام پر شیئر کی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دن ہمارے ہسپتال میں ایک ذہنی مریضہ لائی گئی جس کے بیٹے نے ماں سے کسی معمولی بات پر ناراض ہو کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ ماں کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ بعد میں بیٹے کو تو بچا لیا گیا، مگر ماں کو ذہنی صدمے سے بحالی کے لیے ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ جب یہ عورت آئی، اس کی حالت غیر تھی۔ وہ چیختی چلاتی، روتی پیٹتی اور کبھی اپنے سامنے والوں کو بھی مارنے کو لپکتی تھی۔ میری ساتھی نرس بولی، یہ عورت میرے قابو میں نہ آئے گی، مجھے تو اس کو انجیکشن لگانے میں بھی خوف آ رہا ہے۔ تب میں نے کہا، عارفہ، تو مجھ سے ڈیوٹی بدل لو، آؤ ہم انچارج سے کہہ کر ڈیوٹی تبدیل کرا لیتے ہیں۔ سب حیران تھے کہ جس عورت کی وحشت سے ایسی حالت ہے، میں اس کے ساتھ ڈیوٹی کرنے پر مصر ہوں۔ ایک نرس نے پوچھا، سارا، کیا تم اس عورت سے ڈرتی نہیں ہو؟ ڈر کس بات کا؟ یہ ذہنی مریض دراصل اندر سے بڑے مخلص اور نرم و نازک ہوتے ہیں۔ جب اپنے سماج کے سنگ دلانہ رویوں اور حالات سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم ان کو پیار اور اعتماد دیں گے تو یہ ہم پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم پھر ان سے اپنی بات بھی منوا سکتے ہیں۔ اس عورت کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں نے اس کو اتنا پیار دیا کہ وہ 15 دنوں میں ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ آرام سے انجیکشن لگوا لیتی تھی۔ اب اس کو باندھنا نہیں پڑتا تھا۔ پھر جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ بڑی اچھی اور سمجھدار عورت تھی۔ گھریلو حالات سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوئی تھی، پاگل نہیں تھے۔ سب مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کیا منتر ہے جو تم ایسے لوگوں کو قابو کر لیتی ہو؟ میں مسکرا دیتی، لیکن اس سوال پر میرا دل اندر سے رونے لگتا۔ جو میرا اپنا تھا اس کو تو میں قابو نہ کر سکی، اپنا نہ بنا سکی، نہ ہی اس کو نارمل ذہنی حالت پر لا سکی۔ وہ کون تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا سب کچھ وہی تھا۔ ایک لڑکی جب کسی کو دل میں بسا لیتی ہے، سب کہتے ہیں کہ تیرا منگیتر بڑا بانکا سجیلا گبرو ہے، بڑا خوبصورت ہے، ذہین، دانا، عاقل ہے، لاکھوں میں ایک ہے، تو بڑی خوش قسمت ہے۔ تب وہ لڑکی خود کو خوش بخت سمجھتی ہے۔ میں بھی خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی۔ ایڈن میری پھوپھی کا بیٹا تھا۔ وہ پڑھائی میں ہمیشہ فرسٹ آتا تھا۔ اس کے علاوہ مضمون نویسی، تقریروں، کھیلوں میں غرض ہر میدان میں اول رہتا تھا۔ ہم سب کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ میری پھوپھی کہتی تھیں کہ ایڈن اور سارا کی جوڑی خوب رہے گی، میں تو بس اس کو ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ ایسی باتیں سن سن کر میرے دل میں بھی ایڈن کی محبت پیدا ہو گئی، اور تصور میں اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ ایڈن کو میڈیکل لائن میں جانے کا شوق تھا۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ انہی دنوں اس نے FSC کا امتحان دیا تھا۔ اس نے خوب محنت کی تھی۔ اس کو امید تھی کہ اس کے نمبر بہت اچھے آئیں گے۔ وہ اپنے لیے پہلے سے ڈاکٹروں والا سفید کوٹ لے کر آیا تھا۔ ان دنوں میں نرسنگ کی ٹریننگ کر رہی تھی۔ ہماری پھوپھی بھی اسی پیشے سے منسلک تھیں اور کافی عرصہ لیبیا میں خدمات انجام دی تھیں۔ کافی روپیہ کمایا تھا۔
اب ایک چھوٹا سا بنگلہ ناظم آباد میں خرید لیا تھا۔ یہ لوگ چین اور سکون سے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ جب شہر کے حالات خراب ہوئے تو ایک رات ان کے گھر میں ڈکیتی پڑ گئی۔ آدھی رات کو جب سو رہے تھے، ڈاکوؤں نے پھوپھا کی کن پٹی پر پستول رکھ دیا اور کہا کہ چابیاں نکالو اور گھر کا سارا مال ہمارے حوالے کر دو۔ میری پھوپھی کی بیٹی کمسن تھی، اس کی عمر تب 10 برس تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو 5 اجنبی افراد کو دیکھا جو اس کے گھر والوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ چپکے سے کمرے سے کھسک گئی۔ ڈاکوؤں نے بچی جان کر غالباً اس کی جانب توجہ نہ دی۔ وہ بھاگ کر گیٹ پر پہنچی اور آہستہ سے گیٹ کو کھول کر باہر نکلی اور پڑوسی کے گھر بیل بجانے لگی۔ وہ اٹھ کر اپنے گیٹ پر آئے تو انہوں نے بچی کے رونے کی آواز سنی۔ پوچھا کون؟ بچی نے باپ کا نام بتا کر کہا کہ جلدی آئیے، ہمارے ابو کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کے سر پر پستول رکھا ہوا ہے۔ ہمسائے نے نہ صرف پولیس کو اطلاع کر دی بلکہ آس پاس کے گھروں کی بیل بجا کر سب کو جگا دیا۔ پڑوسی باہر نکل آئے، اتنے میں پولیس بھی آ گئی اور سب مل کر گھر کے اندر چلے گئے۔ ڈاکو دوسرا گیٹ پھلانگ کر باہر نکل گئے، لیکن ایک پولیس کے ہاتھ آ گیا اور پکڑا گیا۔ اس واقعے کے بعد پھوپھا اس قدر پریشان ہوئے کہ پنجاب شفٹ ہو گئے، گھر بھی فروخت کر دیا۔ اس کے بعد میری ایڈن سے ملاقات نہ ہو سکی، البتہ یہ سنا کہ تھوڑے سے نمبروں کی کمی کے باعث اسے میڈیکل کالج میں داخلہ نہ مل سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا ہے اور تمام دن اپنے کمرے میں بند پڑا رہتا ہے۔ سال گزر گیا، میں نے نرسنگ کی ٹریننگ مکمل کر لی اور ایک ہسپتال میں جاب کر لی۔ انہی دنوں ہماری پھوپھو آئیں، کہا کہ شادی کی تاریخ دے دو، میں اب اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ امی سے بہت اصرار کیا اور تاریخ لے لی۔ یوں میری شادی میرے خوابوں کے شہزادے ایڈن سے ہو گئی۔ جس روز نکاح ہونا تھا، عجیب بات ہوئی۔ ایڈن کو میں نے دیکھا، وہ گھبرایا ہوا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں سمجھی دولہا بنا ہوا ہے، اس لیے کچھ مختلف سا لگ رہا ہے، شرما رہا ہے۔ لیکن جب پادری صاحب نکاح پڑھا رہے تھے، اس وقت بھی اس کی حالت نارمل نہیں تھی۔ اس کا رویہ عجیب سا تھا۔ وہ پادری صاحب کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہا تھا، کبھی ہنس پڑتا، کبھی چپ ہو جاتا، وہ جو کہتے وہ نہ کہتا۔ اس پر پادری صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اس کو ڈانٹا کہ یہ کیا تماشا کر رہے ہو؟ یہ شادی ہو رہی ہے، کوئی مذاق نہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ایڈن ایسا تو نہ تھا، مجھے خود اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس کے بجائے میں شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے کسی طرح نکاح ہوا۔ مبارک سلامت کے بعد ہم گھر چلے گئے۔ سوچ رہی تھی آج دولہا صاحب کی خوب خبر لوں گی کہ معقول آدمی یہ تم بھرے مجمع میں نامعقول قسم کی کیوں حرکتیں کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے پتہ چلا کہ دولہا صاحب غائب ہیں۔ رات ان کا انتظار کرتی رہی۔ میرے بھائی ابو سب ایڈن کو ڈھونڈتے رہے۔ 3 دن بعد وہ کہیں ایک دوست کے گھر سے برآمد ہوا۔ یہ اس کو مارے باندھے گھر لائے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، لیکن اب میں رونا بھول چکی تھی۔ اس سوچ میں ڈوبی تھی کہ آخر ایڈن کو کیا ہو گیا ہے۔ شادی کے فوراً بعد سہاگ رات کو کون بھاگ جاتا ہے؟ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ خدا نہ خواستہ کہیں اس سے آگے کی باتیں بھی دھیان میں آ رہی تھیں کہ شاید وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، شاید مجھ سے نفرت کرتا ہے، یا پھر وہ شادی کے لائق نہیں رہا۔ لیکن میں یہ ہرگز سوچنا نہ چاہتی تھی کہ خدا نہ خواستہ اس کے دماغ میں خلل واقع ہو گیا ہے۔ بھلا اتنے بہت سے سوالات کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟
اگر جواب تھا بھی تو ایڈن کے پاس۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتی، پھوپھو نے جلدی سے بوریا بستر باندھ لیا۔ کہنے لگی مجھے فیصلہ آباد جانا ہے، جہاں ہمارا گھر ہے۔ یہاں میرا بیٹا بے گھری سے پریشان ہو رہا ہے۔ میرے والدین منہ دیکھتے رہ گئے۔ وہ مجھے اور اپنے بیٹے کو لے کر آنن فانن فیصلہ آباد چل دیں۔ میں نے بھی سوچا گھر جا کر ایڈن سے پوچھوں گی۔ یہاں کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو ایڈن کا دل برا ہوگا۔ ہماری پھوپھو کا گھر کافی بڑا تھا۔ انہوں نے ایک حصہ مجھے اور ایڈن کو دے دیا اور پہلے ہی دن بولیں، بھائی تم اب اپنے دولہا کو خود سنبھالو، آج سے اس کو دیکھنے بھالنے کی ذمہ داری میری نہیں۔ 2-3 دن وہ ٹھیک رہا، پیار سے بات چیت کرتا۔ میں نے پوچھا بھی کہ تم نے وہاں ایسی حرکت کیوں کی؟ تو کہا بعد میں بتاؤں گا۔ میں چپ ہو گئی کہ چلو نئی بات ہے، تلخی نہ ہو جائے، بعد میں پوچھ لوں گی۔ شادی کے چھٹے روز جب میں اس کے لیے کھانا نکال کر لائی تو اس نے کھانے کی ٹرے ایک طرف سرکا دی۔ کچن میں گیا اور اپنے لیے خود کھانا نکال کر لایا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی، مگر اس نے میری حیرت کا کوئی بھی نوٹس نہ لیا اور چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ تم نے کھانا کھانا ہے کہ نہیں۔ پھر اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا اور 2 دن تک واپس نہ آیا۔ میں نے ساس سے پوچھا، وہ ٹال گئیں، کہا کہ کسی دوست کے پاس گیا ہوگا۔ میں نئی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بغیر اطلاع کے غائب تھا اور میری ساس کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اگلے دن وہ آیا، مجھ سے بات نہ کی، آتے ہی بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ میں نے پانی پینے کو دیا تو مجھے گھورنے لگا، پھر خود اٹھا اور پانی بھر کر لایا اور پھر پیا۔ میں نے پوچھا، ایڈن کیوں تم نے میرے ہاتھ سے پانی نہیں لیا؟ مجھ سے ناراض ہو کیا خبر تم نے پانی میں کچھ ملا دیا ہو، اس لیے نہیں لیا۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا رویہ ایسا سرد تھا کہ اس کے بعد مخاطب ہونے کی جرات بھی نہ کر سکی۔ رات کو بھی وہ مجھ سے منہ موڑ کر سو گیا۔ اگلے دن کھانا بنا رہی تھی کہ مجھے پشت پر سے یوں دھکا دیا کہ میں چولہے پر گرتی گرتی بچی۔ میں نے کہا، ایڈن تم ہوش میں تو ہو؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر میں جل جاتی۔ کہنے لگا سوری اور جا کر اندر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا اب اس کی شکایت پھوپھو سے کروں گی، مگر پہلے یہ کھانا کھا لے ورنہ کھانے کا مزہ بھی خراب ہو جائے گا۔ میں غصے میں تھی، پھر بھی شرافت کا ثبوت دیا اور اس کے لیے کھانا لے کر گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غسل خانے میں چلا گیا اور ہاتھ دھونے لگا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ ہاتھ دھو کر آ جائے تو ہم کھانا شروع کریں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ مسلسل ہاتھ دھوئے جا رہا تھا، یہاں تک کہ صابن کی ٹکیاں ختم ہو گئی۔ میں روحان سی ہو گئی، قریب تھا کہ زور زور سے رونے لگوں۔ اتنے میں میری نند آ گئیں۔ یہ مجھ سے واقعی محبت کرتی تھیں۔ میں نے کہا، پروین دیکھو تو ذرا ایڈن کو، کس قدر زج کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مسلسل 1 گھنٹے سے ہاتھ ہی دھوئے جا رہا ہے۔ صبح اس نے چولہے پر اچانک دھکیل دیا کہ جلتے جلتے بچی۔ پروین بولی، بھابھی ایک بات کہوں، قسم کھاؤ کہ تم پھر ایڈن سے نفرت نہیں کرو گی، اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ دراصل ایڈن بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ہمدردی کے ساتھ علاج کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ذہنی مریض ہیں، کبھی کبھی تو ان پر پاگل پن کا شدید دورہ پڑتا ہے۔ یہ بات امی نے آپ لوگوں سے چھپائی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد شاید ایڈن بھیا ٹھیک ہو جائیں۔ انہیں میڈیکل میں داخلہ نہ ملنے کا شدید ذہنی صدمہ ہوا۔ پروین کی بات سن کر میں سکتے میں رہ گئی۔ پھوپھو نے ہم سے کتنا بڑا ہاتھ کھیلا تھا، اپنے پاگل بیٹے سے میری شادی کر کے۔
मेरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। वो कितनी खुद गर्ज थी। अगर वो हमें बता देती तो कम से कम शादी से पहले हम कराची में एडन का इलाज तो कराते। उसके बाद मेरे दिल में एडन के लिए शदीद हमदर्दी के जज्बात पैदा हो गए। अब वो जो भी हरकत करता मुझे बुरा ना लगता। अब तो बुरा मनाने वाली बात ही ना रही थी। वो जहनी मरीज था और एक पागल की बात का क्या बुरा मनाना। वो तो खुद सहारे और हमदर्दी का मुस्तहिक होता है। मेरे सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। क्या क्या ख्वाब सजाए थे एडन के बारे, क्या कुछ ना सोचा था और क्या हो गया। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया कि हर हाल में उसका इलाज करवाऊंगी, उसको जिंदगी की तरफ लाऊंगी। उसी वक्त अम्मी जान को खत लिखा और तमाम अहवाल उन्हें लिख दिया। अम्मी और भाई फौरन आ गए और हमें कराची ले आए ताकि उसका इलाज कराया जा सके। मैंने एडन की खातिर एक मेंटल हस्पताल में सर्विस शुरू कर दी क्योंकि उसका इलाज महंगा था और ये मेरे बस की बात ना थी। हस्पताल के मालिक को तमाम हालात बताए और कहा कि बेशक आप मुझसे डबल ड्यूटी लें और तनख्वाह भी ना दें, मगर मेरे शौहर का इलाज होना चाहिए कि मैं उनके इलाज की इस्तिताअत नहीं रखती। उनको मुझ पर रहम आ गया। उन्होंने मुझे अपने हस्पताल में रखा और एक कमरा भी रहने के लिए दिया। 2 माह मेरे जीवन साथी का इलाज हुआ। एक दिन वो सड़क पर भाग गया। मैं पीछे भागी, देखा तो लोग उसको मार रहे थे। मैंने उनको रोका कि क्यों मार रहे हो, ये तो मरीज है, अस्पताल से भाग कर आया है। वो कहने लगे कि बांध कर रखो इस मरीज को, पता है इसने क्या किया है, क्या किया है। वो बोले कार में छोटी बच्ची बैठी थी, उसका बाप सामने दुकान से खरीदारी में मसरूफ था कि ये आया और कार में बैठी बच्ची का गला दबाने लगा। अब हम इसको ना मारें तो क्या करें। वो मुश्तइल थे। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझा कर उसको छुड़ा कर लाई। काफी कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, मगर वो अस्पताल में इस कदर हंगामा करने लगा कि मेरा भी यहां नौकरी बहाल रखना दुश्वार हो गया। आखिर मुझे उसको घर लाना पड़ा। मेरे घर वाले बहुत जल्द उसकी हरकतों से तंग आ गए। उन्होंने कहा कि तुम इसको कहीं ले जाओ और इसके साथ अलग घर लेकर रहो, हम इसको नहीं रख सकते। जब किसी के पीछे पड़ता है तो उसका जीना हराम कर डालता है। हाथ धोने लगता है तो सुबह से शाम तक हाथ धोने में ही लगा रहता है और कभी बैठे बैठे उठकर गला दबाने लगता है। तब मैंने सोचा कि मैं क्यों इसकी खातिर अपने वालिदैन की जिंदगी अजाब में डालूं। मेरी एक सहेली लाहौर में रहती थी। उसे फोन करके अहवाल बताया। वो बोली परेशान ना हो, यहां आ जाओ, हम तुम्हारे शौहर को लाहौर के मेंटल हस्पताल में दाखिल करवा देते हैं, शायद ठीक हो जाए। वहां भी मैंने एडन को दाखिल किया, खुद उसके साथ रही, मगर उसे आफाका ना हुआ। बज़ाहिर ठीक हो जाता, अच्छी तरह बातचीत करता, उसकी किसी हरकत से भी अंदाजा ना होता कि वो जहनी मरीज है। एक दिन अचानक उसने कस के मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि मेरा मुंह फिर गया, गाल सूज गया। मैं रोने बैठ गई। फिर लाहौर से उसे फैसलाबाद ले आई ताकि बेघरी से तो निजात मिले। यहां आकर एक अस्पताल में सर्विस तलाश की। चाहती थी कि कुछ रकम इकट्ठी कर लूं ताकि एडन का इलाज करवा सकूं। मेरे सास ससुर बेटे के इलाज के लिए फूटी कौड़ी देने पर तैयार ना थे। उन्होंने मुझसे उसकी शादी इसी वजह से की थी कि अपनी बला मेरे सर पर डालकर खुद सुकून की नींद सोना चाहते थे। मैंने लेकिन एडन को कभी बला ना समझा। मुझे उससे कोई शिकवा ना था। वो कब भला अपने हवासों में था। उन दिनों फुप्पो ने मेरा जीना हराम कर डाला।
چاہیے تو یہ تھا کہ مجھ سے تعاون کرے کہ انہوں نے مجھ پر جان بوجھ کر ظلم ڈھایا تھا. میری عمر ہی کیا تھی جو مجھ کو اپنے پاگل بیٹے سے بیاہ کر لے آئیں. اب ستم یہ کہ میں پڑوسن سے بھی بات نہ کروں, اچھے کپڑے اس لیے نہ پہنوں کہ میرا شوہر پاگل ہے. ایک دن میں سو رہی تھی کہ اچانک ایڈن آ گیا. جانے اسے کیا سوجھی کہ میرا گلا گھونٹنے لگا. بڑی مشکل سے میں نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا. اگر میرا دیور اچانک نہ آ جاتا تو شاید میں مر چکی ہوتی. تبھی میرے دیور نے کہا, بھابھی پلیز خدا کے لیے اب تم یہاں سے چلی جاؤ, ایڈن تو ٹھیک نہیں ہوگا, تم جان سے چلی جاؤ گی. مگر ساس کہنے لگی کہ ایڈن کو بھی ساتھ لے جاؤ ورنہ میں تم کو اکیلے نہ جانے دوں گی. میں نے کہا, پھوپھو میں نے اپنا زیور تک بیچ کر آپ کے بیٹے کا علاج کرایا ہے. ہر چیز آپ کے بیٹے کے علاج پر لگا دی ہے. آپ مجھے اس کے علاج کا خرچہ نہیں دے سکتی تو رہنے کے لیے اپنا کراچی والا گھر دے دیں. آخر میں اس پاگل کو ساتھ لے کر کہاں جاؤں؟ کون مجھے رہنے دے گا؟ وہ بولی, اس مکان کا نام بھی مت لو, اس کا کرایہ مجھے ملتا ہے, کیا تم کرایہ دو گی؟ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا. انہیں اپنے بیٹے سے ہمدردی نہیں تو مجھے کیوں ہو؟ میں صبح ڈیوٹی پر گئی تو میری ساس بھی وہاں آ گئی. کہا کہ ہسپتال سے چھٹی لو, ہم سب کراچی چلتے ہیں. میں نے اپنے انچارج سے کہہ دیا کہ ان سے کہیں کہ چھٹی نہیں مل سکتی. تب انہوں نے دھمکی دی کہ اچھا تو پھر ہم بھی یہیں بیٹھے ہیں, تم ڈیوٹی کر لو, ہم تمہیں ساتھ ہی لے کر جائیں گے. ایک نرس نجمہ میرے ساتھ کام کرتی تھی. اس نے جب یہ صورتحال دیکھی بولی, سارا تمہاری ساس کے تیور ٹھیک نہیں لگتے, تم ان کے ساتھ مت جانا, چھٹی ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ نکل چلو, میں تم کو بعد میں ریل میں بٹھا دوں گی, تم اپنے میکے چلی جانا. میں نے یہی بہتر جانا. چھٹی سے پہلے ہی نجمہ کے ساتھ ہسپتال سے نکل کر اس کے گھر چلی گئی. پھپھو ڈیوٹی ختم ہونے تک ویٹنگ روم میں بیٹھی میرا انتظار کرتی رہی. جب پتا چلا کہ میں جا چکی ہوں تو وہیں واویلا مچا دیا کہ سارا میرے زیورات اور قیمتی اشیاء لے گئی ہے. یوں پولیس نے ریلوے اسٹیشن پر میرے لیے ناکہ بندی کی. مگر میں اسٹیشن کب گئی تھی؟ میں تو نجمہ کے گھر پر تھی. اس نے امی کو اطلاع کر دی کہ میں اس کے گھر پر ہوں, آ کر لے جائیں. تب والد اور بھائی آئے اور مجھے اپنے ساتھ کراچی لے گئے. کچھ دنوں بعد پھوپھو مجھے لینے آ گئی, لیکن ابو جان نے نہ جانے دیا اور ان سے کہا کہ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی. اپنے پاگل بیٹے کی بیماری کو چھپا کر ہمیں دھوکہ دیا ہے. اب سیدھی طرح سے طلاق بھیجواؤ, نہیں تو ہم کیس کر دیں گے. مگر پھوپھی سیدھی طرح کب ماننے والی تھیں؟ والد صاحب کو تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنا پڑا. 2 سال عدالتوں کے چکر لگتے رہے. میں نے پھر سے ہسپتال میں ملازمت کر لی. جو کچھ کمایا سب مقدمے پر خرچ کر دیا. تب جا کر کیس سے جان چھوٹی. آج بھی ایڈن کے بارے میں سوچتی ہوں تو دلی افسوس ہوتا ہے کہ وہ اچھا بھلا تھا, خدا جانے اس کو کیا ہو گیا. کاش اس کے والدین میرا ساتھ دیتے تو میں اس کی خاطر اس کا علاج کروا سکتی تھی, اس کی خدمت کرتی. انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہی ملتا ہے. میرے نصیب میں شادی کے بعد کوئی خوشی نہ تھی, بلکہ ذہنی اذیت ہی تھی. اب تو پھر بھی سکون سے ہوں. ڈیوٹی دے کر آتی ہوں, تھک کر سو جاتی ہوں.
جب سے ایڈن سے جدا ہوئی ہوں تبھی سے اس جیسے ذہنی مریضوں سے ہمدردی ہو گئی ہے. ان کی خدمت کر کے سکون ملتا ہے. شاید اسی لیے بھی کہ میں ایڈن کی وہ خدمت نہ کر سکی جو مجھے کرنا چاہیے تھی، یا شاید حالات نے مجھے وہ نہ کرنے دیا جو میں مزید اس کے لیے اچھا کر سکتی. دوستو، یہ تھی آج کی کہانی. کہانی سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا. اگر آپ بھی اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. علیزہ کمل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.